اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ علیہ السلام پر اپنے پاک کلام قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ منہ آیات محکمات، اس قرآن مجید میں ایسی آیات مبارکہ ہیں جو محکمات ہیں۔ ان محکمات میں اللہ رب العزت نے یا تو کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے یا کسی چیز کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے محکمات میں بتایا یہ مجھے پسند ہے، یہ مجھے نہیں پسند۔ فرمایا رب کی پسند اور ناپسند، رب نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے منع فرمایا ہے، ہن ام الکتاب، کتاب کی اصل ماں اور جڑ یہ چیز ہے محکمات۔ ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اسے زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ عبادات کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ معاشرے کے لحاظ سے ہو، اسے ہر کام کرنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام میرے رب کو پسند ہے یا نہیں پسند، اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے نہیں کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا علم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اب یہ جو علم ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ایمانداری کی بات ہے آج اس علم سے ہم کوسوں دور ہیں۔ آپ کسی بھی آدمی کو پوچھ لیں، بتلاؤ بھائی آپ کی اولاد جوان ہو رہی ہے، اولاد کی تربیت کا معاملہ کیسے کرنا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ آپ کسی سے پوچھ لیں بھائی بیٹے اور بیٹیاں جوان ہوئی ہیں، ان کے رشتے کس طرح تلاش کرنے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ ہم نے اپنے کاروباروں کو کس طرح کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، کوئی پتہ نہیں۔ تو زندگی میں جو کام ہے جو معاشرے میں امن پیدا کرتے ہیں، ان معاملات میں جو ہماری ذات کے متعلق ہیں، آج ہماری اکثریت کے پاس نہ وہ علم ہے، نہ وہ سننا چاہتی ہے، نہ بتایا جاتا ہے۔ اصل علم یہ ہے کہ رب کی پسند اور ناپسند کا انسان علم حاصل کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ جس مکتب میں پڑھتے تھے، سی آئی ڈی والوں نے خبر دی کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کے مکتب میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان میں سے اکثر کی جو سوچ ہے، وہ رائے جو ہے، جو ان کا پڑھنے کا جو اصل مقصد ہے وہ دنیا ہے۔ آپ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اس مکتب پر، تو جب دنیا ہی حاصل کرنے کا مقصد ہے تو آپ اس مکتب کو بند کر دیجیے۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ بات تو ٹھیک ہے، اگر دنیا ہی کمانی ہے لوگوں نے تو اس مکتب کو اتنا فنڈ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اس نے بند کرنے سے پہلے فیصلہ کیا کہ میں جا کے خود اس مکتب کا دورہ کروں گا، میں تحقیق کروں گا کیا لوگ قرآن و حدیث اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ دنیا حاصل ہو جائے، آخرت ان کو کوئی مقصود نہیں۔ وہ گیا، جب اس نے مختلف طلباء سے ملا، پوچھا بھائی تم کیوں قرآن و حدیث پڑھ رہے ہو؟ کسی نے کہا میرا باپ بہت بڑا عالم ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی قرآن و حدیث پڑھوں اور اپنے باپ کی جو جگہ ہے وہ کل کو لے سکوں۔ کسی نے کہا میرا باپ قاضی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کل کو قاضی بنوں۔ اس طرح مختلف طلباء نے اپنے دنیا والے جو حصول حاصل کرنے کا ان کا ذہن تھا، انہوں نے اس کے آگے رکھا۔ تو اس نے سوچا کہ بات تو سچی نکلی کہ قرآن و حدیث جو علم ہے لوگ حاصل کر رہے ہیں کہ دنیا مل جائے۔ اب دنیا ہی انہوں نے حاصل کرنی ہے تو یہ لے فیسیں دیں، میں اتنا پیسہ اس مکتب کے لیے کیوں فراہم کر رہا ہوں؟ اب وہ اس نیت کے ساتھ جا رہا ہے مکتب سے کہ میں اس مدرسے کو، اس مکتب کو، اس کالج سکول کو بند کر دیتا۔ جاتے ہوئے کیا دیکھتا ہے کہ ایک بچہ
ایک کونے میں قرآن پڑھ رہا ہے. اب اس نے سوچا کہ میں اس بچے سے بھی پوچھوں. وہ پاس گئے, دیکھا کہ بچہ بڑی دلچسپی کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے. پوچھا بیٹا کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں, میری ماں نے مجھے بتایا ہے کہ تیرا ایک خالق و مالک ہے, تیرا ایک پیدا کرنے والا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے, اور اس خالق و مالک کا تجھ پر حق ہے. اس نے تجھے پیدا کیا, اس نے تجھے زندگی دی, اس نے تجھے جوانی دی, تیرے جسم میں جتنا خون حرکت کر رہا ہے اس کا دیا ہوا ہے. اس خالق و مالک کا تجھ پر حق ہے. اے میرے بچے, اس خالق و مالک کے حق کو جاننے کے لیے کہ اس کا حق کیا ہے, اس قرآن کو پڑھ تاکہ اس کا حق ادا کیا جا سکے. تو کیا پتا چلا کہ قرآن اصل میں اللہ کی پسند اور ناپسند ہے, اس میں موجود ہے. ہر مسلمان کو قرآن اس لیے پڑھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی پسند اور ناپسند کو جانتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرے. اب اس کی پسند اور ناپسند میں سے ایک پسند یہ ہے جس کا اس نے حکم دیا ہے اور مسلمانوں پر فرض کیا ہے کہ اے مسلمانوں, ہم نے تم پر نماز کو مقررہ وقت پر تم پر فرض کیا ہے. ایک مسلمان مقررہ وقت پر نماز ادا کرے. اللہ فرماتے ہیں نا, مومنین کی نشانی یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہوئے ان کو پتا ہے ہمارا اللہ ہے, ہمارا ایک رب ہے جس نے ہمیں زندگی دی ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ ایمان لانے کے بعد پہلا کام یہ کرتے ہیں وہ یقیمون الصلاۃ, وہ نمازوں کو ادا کرتے ہیں. تو سب سے پہلا جو کام ہے جو ایک مسلمان کو بڑی ہی ذمہ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے وہ نماز ہے کہ انسان 5 وقت کی نماز ادا کرے. اور ایک مسلمان کے لیے یہ بھی جاننا انتہائی ضروری ہے کہ یہ معاملہ کتنا اہم ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ, اے کائنات کے لوگوں سن لو, کسی بھی مومن انسان پر یا ولا مومنات, کسی بھی مومن عورتوں پر یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کیا نہیں ہو سکتا؟ فرمایا اذا قضى اللہ ورسولہ, کہ اللہ اور اس کا رسول اسے کسی بھی بات کا امراً حکم دے دے. ایک مسلمان مومن وہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے کسی بات کا حکم دیتا ہے. اب اللہ کا حکم ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرو. ایک مسلمان مومن مرد ہو یا عورت وہ ہے ان یکون لہم الخیارات من امرہم, پھر وہ اپنی ساری مرضیاں سارے اختیار ختم کر کے اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کرے. یہ ہے مومن مسلمان جس کو اللہ نے مومن مسلمان کہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں سن لو ان یکون لہم الخیرات من امرہم ومن یعص اللہ, جس کسی نے بھی رب کے حکم کو سن کر اس کی نافرمانی کی, ورسولہ, اور اس کے رسول کی نافرمانی کی, فقد ضل ضلالا مبینا, وہ شخص بہت ہی بڑی اور بڑی واضح گمراہی میں ہے. کہ رب حکم دے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے اور یہ انسان اپنی مرضی سے دل چاہت نماز پڑھ لی, دل چاہت نہ پڑھی. اللہ فرماتے ہیں ایسا انسان بہت بڑی گمراہی میں ہے, ایسا انسان مومن نہیں ہو سکتا. اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کائنات کے لوگوں نماز اتنی اہم ہے, اتنی اہم ہے, فرمایا فَإِن تَابُوا, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ لوگ توبہ کریں, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور توبہ کرنے کے بعد نماز ادا کریں, وَآتَوُا الزَّكَاةَ, اور پھر زکوٰۃ ادا کریں, فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, پھر آپ نے ان کا رستہ چھوڑ دینا ہے, ان کے ساتھ آپ نے لڑائی جنگ نہیں کرنی. اللہ دوسری آیت میں فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا,
اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، پیچھے جو ہو چکا، اب یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اب نماز شروع کرتے ہیں، نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینی شروع کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اگر یہ نماز ادا نہیں کرتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ مسلمانوں کے دینی بھائی نہیں۔ دینی بھائی ہونے کے لیے ضروری ہے، دائرہ اسلام میں اپنا مقام قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نماز کے ادا کرنے والا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بڑی فضیلتیں بھی بتائی ہیں۔ ایک تو یہ فرض ہے، اللہ کا انسان پر حق ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرے، اور جو کوئی واقعتاً اللہ کو اپنا خالق و مالک سمجھتا ہے میرا رب اللہ ہے، وہ تو اللہ کے حکم پر 5 وقت کی نماز ادا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ایسے انسان کو جو 5 وقت اس کے حکم پر نماز پڑھے، اس کے لیے بڑے فضائل بھی رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں معراج کی رات جب گیا نا، اللہ نے مجھے بلایا ہے آسمانوں پر، تو مجھے اللہ رب العزت نے جو تحفہ دیا وہ 50 نمازوں کا تھا۔ اب 50 نمازوں کا تحفہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، رستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا تحفہ دیا ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے میری امت کو، کہ ایک دن میں 50 نمازیں پڑھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھنے والی، انہوں نے 50 نہیں پڑھنی، کچھ کام کرا کے لے آجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اللہ کے آگے عرض کی، اللہ نے 5 کام کر دی۔ پھر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی کام ہوئی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 5 کام ہوئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 45 نمازیں نہیں پڑھے گی، اور کم کرا جیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، اللہ نے 5 اور کم کر دی۔ پھر آئے، پھر وہی کہا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جب بات کہتے ہیں واپس جاتے ہیں، رفتہ رفتہ نمازیں کتنی رہ گئیں؟ 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے اور کام کرا جی، آپ کی امت 5 نہیں پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اللہ کے سامنے جانے سے حیا آتی ہے کہ 5 کا بھی کیا میں کام کرا۔ جب آپ علیہ السلام نے نہ جانے کا قصد کیا، اللہ کی طرف سے آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا، کمی کرتے ہوئے 5 رہ گئی، میرا آپ سے وعدہ ہے آپ کی امت کا جو آدمی 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اللہ ثواب 50 کا ہی دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ انسان 5 نمازیں پڑھے اور اللہ رب العزت 50 کا ثواب دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس وقت اللہ کی طرف سے آسمانوں سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے۔ وہ کیا ندا دیتا ہے؟ کہتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، تم نے دنیا داری میں جا کر اپنے اوپر گناہوں کی آگ کو جلا لیا ہے۔ کسی نے کسی طرح سے گناہ کیا، کسی نے کسی طرح سے گناہ کیا، کوئی جانے میں گناہ ہوئے، کوئی نہ جانے میں ہوئے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے یا بنی آدم قوموا، اے آدم کے بیٹے کھڑے ہو جاؤ، تم نے اللہ کی طرف سے آواز سنا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے فَأَطْفِئُوا مَا أَقْدَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور جو گناہ کر کر کے تم نے اپنے نفسوں پر آگ جلائی ہے اس کو نماز پڑھ کے بجھا دو۔ نماز کے ذریعے وہ آگ جو اپنے نفسوں پر تم نے واجب کر لی تھی، نماز پڑھو، اللہ نماز کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن سردیوں کا موسم تھا، نماز گناہوں کو کس طرح ختم کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سردیوں کا موسم ہے اور موسم خزاں ہے، آپ جا رہے ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے تشبیہ کے طور پر فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو
نماز پڑھنے سے گناہ کس طرح اللہ معاف فرماتا ہے، کس طرح گناہ جھاڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک درخت کو دیکھا، اس درخت کی ٹہنی کو پکڑا، زور سے ہلایا، تمام پتے جھڑ گئے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں، نماز کو ادا کیا کرو، نماز تمہارے گناہوں کو اس طرح ختم کرتی ہے، اس طرح جھاڑتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں وہ ٹہنی کو ہلانے سے پتے جھڑ جاتے ہیں، نماز ادا کرنے سے اللہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے۔ نماز کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں نماز کو وقت پر ادا کیا کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لوگوں کو یہ باتیں ایسے ہی نہ سمجھ لینا کہ یہ کوئی قصے کہانیاں ہیں۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، اور لوگوں نیکیاں کیا کرو، نیکیاں کیا کرو۔ نیکیاں ایسی چیز ہیں کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ نماز پڑھنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اگر نماز ادا کرو گے اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو ختم کر دیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ بن صامت کو نصیحت کرتے ہیں، آپ کا صحابی ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابی میں تجھے نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کریے، فرمایا اے عبادہ بن صامت، اگر کبھی حالات و واقعات ایسے آ جائیں کہ تجھے فَإِن قُطِعْتَ تیرے ٹکڑے کیے جانے کی تیاری ہو رہی ہو، تو کہیں پکڑا گیا ہے، دشمن کی قید میں ہے، اور دشمن کی قید میں تیرے ٹکڑے کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، فرمایا او صلیبتم، حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ تجھے پھانسی پر چڑھانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، فرمایا او حرقتم، تجھے جلانے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، اے عبادہ بن صامت میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے، اللہ اس حکم کو اتنا عام جانتے ہیں، فمن ترکھا متعمدا، اگر تجھے حالات و واقعات اجازت دیتے ہوں تو انہیں نماز کو جان بوجھ کے نہیں ترک کرنا، اس لیے نہیں ترک کرنا جس شخص نے اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے بالغ کر دیا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد جو کوئی شخص نماز کو جان بوجھ کے چھڑتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک عام چیز ہے۔ یہ مسلمان ملک، مسلم شہر ہیں، مسلم محلے ہیں، فجر کے وقت جائیں 1000 کی آبادی ہو، 7 سے 8 بندے مسجد میں ہوتے ہیں، ظہر کے وقت چلے جائیں ہزاروں کی آبادی ہے اور بندے 15-20 ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نماز اتنی عام ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام عبادہ بن صامت کو وہ نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ اتنا حکم عام تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں ہیں۔ اب دیکھیں جنگ کے میدان میں کس قدر یہ اعلیٰ عمل ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے انسان اپنے جان و مال کے ساتھ اس کے رستے میں کٹنے جا رہا ہوتا ہے، قتل ہونے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں وہ مرحلہ کہ دشمن کی فوج سامنے ہے اور بارود ہیں اور گولیاں ہیں، نیزے ہیں، تلواریں ہیں۔ اب نماز کا وقت آ گیا، اللہ رب العزت نے دیکھا نماز کا وقت ہے، اپنے نبی کو حکم دیا، بے شک گولیاں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، یہ نماز میری اپنے بندوں پر ایسا حق ہے، جنگ ہو رہی ہو، جنگ کے میدان میں بھی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر بھی نماز کو نہیں چھوڑنی، ایسا کرنا ہے۔ آدھے مسلمان آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، آدھے دشمنوں کے سامنے جو ہے وہ اسلحہ لے کے کھڑے ہو جائیں۔ جب آدھے ایک رکعت پڑھ چکے وہ اسلحہ لے کر کھڑے جائیں، دوسرے جو ہے وہ ایک رکعت ادا کریں۔ جنگ کے میدان میں بھی اللہ نے یہ رخصت نہیں دی کہ جو کوئی انسان بالغ ہو گیا ہے، جنگ کے میدان میں بھی انسان نماز نہیں جو ہے وہ ایسا نہیں حکم کہ وہ نماز نہ پڑھ سکے۔ اب بتلاؤ
اگر اللہ جنگ کے میدان میں رخصت نہیں دے رہا تو تندرستی میں اپنی زندگی میں عیش و آرام کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اتنے نعمتیں عطا کی ہیں اور وہ 5 وقت کی نماز نہ ادا کرے، اس شخص کے لیے کتنی بڑی ہلاکت ہوگی، کس قدر ہلاکت ہوگی۔ اندازہ کریں ایسا حکم کہ جنگ میں بھی نماز نہیں جوڑی جا سکتی۔ اب اللہ نے اس آیت کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ کہیں یہ نہ کوئی کہے کہ قرآن میں تو نہیں نا، حدیث میں ہی ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں نماز پڑھا کرو، اس لیے پڑھا کرو، فرمایا اننی انا اللہ، اور اس لیے پڑھو کہ بے شک میں تمہارا اللہ ہوں، اور میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، زندگی میں نے عطا کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا انا، اور میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے علاوہ کوئی بڑا نہیں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں تمہارا اللہ ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ لہذا تم نے کیا کرنا ہے، اگر تمہیں یہ پتا چل گیا ہے کہ پیدا اس نے کیا ہے، فاعبدنی، پھر میری عبادت کرو، پھر میرا نام لیا کرو اور میرا ذکر کیا کرو۔ شکر کے طور پر بھی اللہ نے فرض کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں پتا ہے کہ میں تمہارا خالق و مالک ہوں، میرے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں، فاعبدنی، پھر میری عبادت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کا طریقہ کیا ہے، واقم الصلاۃ لذکری، اگر مجھے یاد رکھنا چاہتے ہو پھر نمازوں کو قائم کرو۔ پھر 5 وقت کی نماز پڑھنے والا اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں میں اللہ ہوں، میری بات کرو۔ فرمایا واقم الصلاۃ، لوگوں نماز کو قائم کرو۔ فرمایا واتقوہ، اور لوگوں نماز کو اس لیے بھی قائم کرو اس سے ڈرتے ہوئے کہ وہ خالق و مالک بہت بڑا ہے، وہ ہمارا خالق و مالک غفور رحیم بھی ہے لیکن جبار اور قہار بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اپنے کاروباروں میں بیٹھا ہے، اپنے گھروں میں بیٹھا ہے، اپنے دوستوں میں بیٹھا ہے، اپنے چوکوں چراہوں میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، اس بڑے کی طرف سے آواز ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح۔ اور لوگوں دنیا کی کامیابی کچھ کامیابی نہیں، کامیابی یہ ہے اللہ کے حکم پر حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو حکم میرا ہو، خالق و مالک میں ہوں، لوگ بازاروں میں بیٹھے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، چکر چراہوں پر بیٹھے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان رب کے بارے میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے؟ تیری جوانی رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، تیرے خون کی گردش نے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، اور تیرے مال و دولت نے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں لوگو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان رب کے بارے میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ آج بچتے پکار پکار کے کہہ رہی ہے رب کے بارے میں مسلمان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، رب کے بارے میں انسان کو دھوکا ہو چکا ہے، اس لیے مشتوں میں نمازی کم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کو جھنجھوڑتے ہوئے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کون سی طاقت ہے تیرے پاس، کون سا جتھا ہے تیرے پاس کہ تو رب کے بارے میں دھوکے میں پڑ چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چلو مال آ گیا، دوست بن گئے، برادیاں مل گئی، بیوی بچے مل گئے، سلطنتیں مل گئی، تو ہم نے سمجھا بڑی طاقت آ گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا اپنی حقیقت تو جان، تو شے کیا ہے؟ حی علی سنتا ہے، تیرے کانوں پر چوں نہیں ریگتی، مساجدوں کا رخ نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں تیری حقیقت یہ ہے۔ اللہ کیا حقیقت؟ فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اور لوگو اجتماعی طور پر دیکھو، ایک وقت تم پر ایسا گزرا ہے اور تمہارا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، کوئی عذاب۔ سب سوچیں آدم علیہ السلام سے پہلے کون سا انسان تھا؟ اللہ فرماتے ہیں لوگوں انفرادی طور پر بھی سوچو، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے حالات اعلی انسان حین من الدہر،
लम यकुन शैय मज़कूरा। और बंदे तेरे पैदा होने से पहले आज अल्लाह अकबर हाई अला सला बड़े की तरफ से आवाज आती है, तेरा पांव मस्जिद की तरफ नहीं चलता। अल्लाह फरमाते हैं और बतला, तेरे पैदा होने से पहले तेरा कोई नामो निशान नहीं था, तेरा कोई तस्करा नहीं था। इन्ना खलकनाहुम मिन नुतफतिन अमशाज। बड़ा बनता है आज तुझे अल्लाह अकबर के आवाज़ की परवाही। अल्लाह अकबर मसाजिदों में, सभी घरों में, लाउड स्पीकरों में आवाजें आती हैं, अल्लाह बड़े की तरफ से आवाज़ है, कानों में जू नहीं देखती। एक ही वजह है, रब को बड़ा मानना ही नहीं। अल्लाह फरमाते हैं चलो हम तुझे याद कराते हैं तेरी तख्लीक कैसे हुई थी। फरमाया इन्ना खलकनाहुम मिन नुतफतिन अमशाज। और अपनी तख्लीक को तो देख, दो कतरे एक बंदे की तरफ से आया, मर्द की तरफ से आया, एक औरत की तरफ से दो मिले जुले कतरे, एक कतरा बना। अल्लाह फरमाते हैं उस कतरे को हमने रहम में ठहराया, फिर रहम में ठहरा कर तुझे एक सूरत दी, फिर तुझे पैदा किया। और पैदा क्यों किया? अल्लाह फरमाते हैं इसलिए नबतली ही, हम देखें, हम आजमाएं, ताकत देकर, जवानी देकर, दोस्त देकर, बरादरियां देकर, कारोबार देकर, हम देखें कौन है जो मेरी पसंद और नापसंद को मलहूज़े खातर रखते हुए हय्या अला सलाह की बात पर मस्जिद में आता है। अल्लाह ने कुरान में ये बताया है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कायनात के लोगों सुन लो, फजाइलनाहु, और गौर तो करो, यहां हमने फिर बनाए तुम्हारे समीअम बसीरा, और तुझे देखने वाला भी बनाया और सुनने वाला भी बनाया। और अल्लाह की निशानियां नहीं देखते? कैसे अल्लाह ने आसमान तुम्हारे ऊपर बगैर सतूनों के खड़ा कर दिया है, हर चीज तुम्हें अता कर दी है, और तुम सुनते हो अल्लाह का कलाम, अल्लाह की आवाज, हय्या अला सलाह, तुम्हें परवाह नहीं। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना हदैनाहु सबीला, हमने तुझे रास्ते, सीधे रास्ते की हिदायत दे दी है। ये अल्लाह का रास्ता है, ये शैतान का रास्ता है। अल्लाह का रास्ता ये है, हय्या अला सलाह की बात सुनकर मसाजिदों में आओ। शैतान का रास्ता ये है, और अल्लाह की आवाज़ पर जाने से बेहतर है दोस्तों में कपे शबे लगाओ, घरों में मसरूफ रहो, चौको चौराहों में बैठो। अल्लाह के हुक्म की तरफ जाने का क्या मामला है? शैतान नमाज से रोकता है, रब नमाज की तरफ बुलाता है। अल्लाह फरमाते हैं लोगों इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अब तेरी मर्जी है, आंखें भी दी हैं, कान भी दिए हैं, तेरी मर्जी है। अब तू मेरा शुक्र करता है नमाज पढ़ के, या नमाज ना पढ़ के मेरा कुफर करता है। अल्लाह फरमाते हैं कायनात के लोगों मामला ये है कि इस तरह के मामलात होंगे। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, वह इंसान अल्लाह के बारे में किस चीज ने तो धोखे में डाला हुआ है। मुनीबीना अलैहि, उस अल्लाह की तरफ रुजू कर लो, दौड़ो उस अल्लाह की तरफ, वत्तकूहु, उससे डरते हुए। और नमाज नफ्स इंसान का कहता है रहने दो, सुस्तियां करता है, कहता है कल पढ़ लेंगे। अल्लाह फरमाते हैं कभी तुम्हारे दिल में ये वसवसियां हो ना, मेरी तरफ देखा करो, वत्तकूहु, मुझसे डरते हुए पढ़ो। फरमाया वाकिमुस्सलाता, नमाजों को कायम करो, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, ऐ उम्मते मुसलमान के मुसलमानों, कहीं ऐसा ना हो हमने तो तुम्हें हिदायत दी और मुसलमानों के घरों में पैदा भी कर दिया, ऐसा ना होना कि नमाज को तर्क करके मुशरिकों में हो जाओ। अल्लाह ने तबीह फरमाई, ऐ ईमान वाले लोगों, अल्लाह की तरफ दौड़ो, उससे डरते हुए, उसकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए, हय्या अला सलाह, नमाजों की तरफ आओ। इसलिए आओ कहीं तुम्हारा शुमार नमाज ना पढ़ने की वजह से अल्लाह मुश्किलों में कर दे, कहीं तो मुशरिक ना हो जाना। अब देखिए शैतान ने कैसे कैसे वसवसे डाले हुए। बंदे ने कलमा पढ़ लिए, अब ये सारी जिंदगी काफिर नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाते हैं नमाज ना पढ़ने वाला मुशरिक है। हम कहते हैं नहीं 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 कोई बात नहीं, चलो जुम्मा तो पढ़ लेता है, और चलो जुम्मा नहीं ईद की नमाज तो पढ़ लेता है, ईद की नमाज नहीं तो चलो ये नमाज जनाजा तो पढ़ लेता है। मुझे एक बात याद आ गई, कोई आलम था, नया नया आया बस्ती में, अब वो मिंबर पर खड़ा हुआ,
اس نے مسئلہ نماز کا کیا قرآن و حدیث کے مطابق کہ جس نے نماز ترک کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، اور جس نے ایک نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا، کوئی مجبوری نہیں، ایک نماز کو چھوڑ دیا، اور یہ کسی مولوی کے الفاظ نہیں، کسی فرقے کی کتاب کے الفاظ نہیں، یہ الفاظ اس ہستی کے ہیں جس ہستی کا کہا پتھر پر لکیر تو مٹ سکتی ہے، اس کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اس ہستی کی طرف سے کیا حکم ہے مسلمانوں کو؟ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، اور جس نے ایک نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا، فقد کفر، اور شخص نے تو اللہ کے ساتھ کفر کر لیا۔ دوسری حدیث سنیں، من ترک الصلاۃ متعمدا، اور جس نے ایک نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا، فقد اشرک، ایسے انسان نے تو اللہ کے ساتھ شرک کر لیا۔ آج گھروں سے گھر بھرے ہوئے ہیں، برادریاں بھری ہوئی ہیں بے نمازوں سے، گھر کے گھر بے نماز ہیں، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد حبط اعمالہ، اور جس نے ایک نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا، اس کی ہوئی نیکیوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ہم پتہ نہیں کس جام میں پھر رہے ہیں۔ اب اس آدمی نے مسئلہ کیا، یہ مسئلہ کیا جس نے نماز نہیں پڑھی وہ کافر ہو گیا۔ اب لوگ شام کو اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یہ مولوی تو ہم سب کو کافر کہہ دیا، 5 وقت تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پڑھتا، بلاؤ اس مولوی کو۔ آج ہمارے مولویوں کا حال اس طرح کا ہی ہے، چندے لینے ہوتے ہیں، اور مسجدوں میں کچھ امیر لوگوں کے ساتھ دوستیاں ہوتی ہیں، کچھ بدماشوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ امیروں کے ساتھ اس لیے دوستی رکھی جاتی ہے چندے بد نہ ہوں، بدماشوں کے ساتھ اس لیے دوستی رکھی جاتی ہے مسجدوں سے نکالا نہ جائے۔ یہ حال ہمارا ہو چکا ہے۔ اب وہ آدمی مسئلہ افطرا کر بیٹھتا ہے، لوگ کہتے ہیں او بھائی تنہا ہم سے لیتے ہو، ہمیں کافر کہہ دیا۔ اس نے سوچا یہ تو بڑے بیوقوف لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں۔ اس نے کہا بھائی میں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ اس نے کہا دیکھو بھائی میں نے کافر پتا کس کو کہا ہے؟ اب سارے اکٹھے تھے۔ اس نے کہا بتاؤ تمہیں 5 وقت کی نماز کون پڑھتا ہے؟ ایک دو بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی ہاں، میں نے کہا سائڈ پہ ہو جاؤ، وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ اب اس نے کہا بتاؤ تم میں سے نماز جمعہ کون سا پڑھتا ہے؟ اب 20-40 اور کھڑے ہوئے، اس نے کہا تم بھی سائڈ پہ ہو جاؤ۔ پھر اس نے دیکھا کافی لوگ اور بیٹھے ہوئے ہیں، اب جہل عوام سے جان چھڑانی تھی، نوکری کا مسئلہ تھا۔ اس نے کہا بتاؤ اور تم میں سے عید کی نماز کون پڑھتا ہے؟ بہت سارے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا تم بھی سائڈ پہ آ جاؤ، کچھ اور بچے تھے۔ اس نے کہا بتاؤ نماز جنازہ تم میں سے کون پڑھتا ہے؟ اب سارے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا سارے سائڈ پہ ہو گئے۔ اس نے کہا بھائی تم تو نمازی ہو، اور میں نے تو اس کو کہا تھا بے نماز، اور جو نماز کبھی زندگی میں پڑھتا ہی نہیں۔ یہی حال آج ہمارے مولویوں کا ہو چکا ہے، عوام سے ڈرتے ہوئے، عوام کی جیبوں پر نظر رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی واضح آیات نہیں بتلاتے، احکامات نہیں بتاتے۔ اللہ کی قسم بے نماز جو ہے وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ رب العزت نے بے نماز کے بارے میں بڑے عذاب رکھے ہیں۔ سارے ساتھی کوشش کریں کہ جمعے کی نماز 1 بجے آئیں۔ اگلے جمعہ المبارک میں اسی موضوع کا اگلا حصہ انشاءاللہ زندگی رہی اللہ نے توفیق دی تو بیان کروں گا۔ بڑی خوشی اب ہوتی ہے کہ ممبر پر کھڑے ہونے سے پہلے 50 60 70 آدمی پہلے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایمانداری کی بات ہے، ایسے لوگ جو امام کی تقریر کرنے سے پہلے مسجد میں آ جائیں ان کے لیے بڑی بڑی مبارکیں ہیں، بڑے بڑے اللہ نے ثواب رکھے ہیں۔ فرمایا جو شخص جمعے کی نماز اس طرح کے پڑھے کہ صبح غسل کرے اور مسجد کی طرف آئے، امام کے ممبر پر کھڑا ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، اس کی ایک ایک قدم پر 1 سال کے روزے اور نمازوں کا اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اب بتلائیں جو 60 70 بندے پہلے آئے ہیں، کوئی 100 قدم چل کے آیا ہے، کوئی 1000 قدم چل کے آیا ہے، کوئی 5000 قدم چل کے آیا ہے، اب ضرب دیں ثواب ہی ثواب ہوتا ہے۔ لیکن آج دل میں یقین نہیں ہے، کہتے ہیں مولوی کہانیاں سناتے ہیں، اس لیے بعض ساتھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب 1:45 ہوں اب مسجد میں جائیں۔ بھائی ایسے انسان کو جمعے کی نماز کا کوئی ثواب نہیں ہوتا، پھر اسے کیا ملتا ہے؟ اسے صرف ظہر کی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نا بڑے امت کے بارے میں فکر مند تھے،
میں وقت کی کمی ہوتی ہے ورنہ بتاؤں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت، اتنا پیار۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نبی اللہ کا باقی نفسہ کا، ان کی غم، ان کے لیے سوچنا اتنا زیادہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا ان کے لیے۔ جو مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، میرا کام ہے، تم ان کے لیے نہ غم نہ کیا کر، اتنا کام کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لینے لگا ہے۔ فرمایا اللہ میری امت، پچھلی امتوں کی نا عمریں بڑی تھیں، اللہ جنت میں جب حساب و کتاب آئے گا 500 سال 1000 سال، وہ لوگ تو جنت میں اتنے درجوں پر چلے جائیں گے، میری امت کی عمر جو ہے 60 سے 65 سال۔ اللہ یہ نیکیاں کرنے والے بھی ان کی نیکیوں سے کام نیچے رہ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی فکر نہ کر، تو میرا محبوب نبی ہے، تیری امت بھی محبوب ہے، میں کچھ وقت بتا دیتا ہوں، تیری امت کا کام ہے یہ کام کرنا، ثواب کی ضربیں لگانا، بونس دینا میرا کام ہے۔ کتنا بڑا بونس ہے، ایک قدم پر 1 سال کی نماز اور روزوں کا ثواب۔ لوگوں جمعہ تو پڑھنا ہی ہوتا ہے، 1 گھنٹہ ہوتا ہے، کوشش کیا کریں مساجد میں 1 بجے تک آ جائے کریں، بات کی بھی سمجھ آتی ہے کہاں سے شروع ہوئی کہاں سے ختم ہوئی۔ اب دیکھیں کچھ لوگ جمعے کے بعد پتہ کیا کہیں گے جو اینڈ پہ آئیں گے، او مولوی ڈراتے ہی رہتے ہیں، او مولوی ڈراتے ہی رہتے ہیں۔ اچھا بندہ پوچھے تم سورۃ تہجد کی نماز پڑھنے آگے تھے، اٹھتے تم صبح بھی نہیں، ڈر کیسا؟ یہ ڈر کے ساتھ مذاق ہے۔ ڈر یہ ہے کہ رب کے حکم کو سن کر پھر انسان نافرمانی نہ کرے، ایک طرف حی علی الصلاۃ کی آواز آئے، دوسری طرف چوک میں بیٹھا ہوئے، مولوی کی تقریر سننے کے بعد مولوی ڈراتا بڑا ہے، اور ڈرا تو کٹاتے سو ہے۔ اگر تو ڈرتا حی علی الصلاۃ کی آواز پر، رب کے حضور اس کے حکم پر اس کے لیے سجدہ کرنے کے لیے آتا۔ یہ ڈر محض ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ طنز کے طور پر، لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے ساتھ کبھی طنز نہ کیا کرو، سر خم کیا کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔